ایک صحابی نے ایک لقمہ دیتا انہوں نے اجازت دیتی وہ چل پے، دوسرے صحابی نے ایک لقمہ دیتا انہوں نے اجازت دیتی وہ چل پے، واری آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر کیا سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ایک لقمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلن لگے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر رک جاؤ، دوسرا لقمہ بھی لے کے دو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لقمہ بھی عطا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاٹ لگے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رک جاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا لقمہ بھی عطا کیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں عن صادقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تسی باقی کو ایک ایک لقمہ دیتا، حضرت ابوبکر صدیق کو تسا نے 3 لقمے دیتے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی ارشاد فرمایا کیا اے میرے چچا عباس جس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا لقمہ دیتا رہا تے میں لقمہ دے تو کیا کہ جبرائیل امین تشریف لے گئے، سبحان اللہ، جبرائیل امین کہنے لگے حنی اللہ کا یا عتیق اے جہنم تو آزاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار ابو بکر صدیق اتنی جلو مبارک دیوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں چوں لقمے لے کے کھا رہے ہو، میری رحمت میں جوش آیا، میں دوسرا لقمہ دیتا، دوسرا لقمہ دیتا اور جبرائیل نہیں آئے، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور میکائیل علیہ السلام نے آکے کیا حنی اللہ کا یا رفیق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جارے غار ابو بکر صدیق اتنا خوش قسمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہتھاں تو لقمے لے لے کے کھا رہے ہو، کہنے نے میری رحمت کو جوش آیا، میں تیسرا لقمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عطا کیتا، اے میرے چچا اور نہ جبرائیل آئے نہ میکائیل آئے بلکہ قال لہ رب العزہ اور اللہ رب العالمین کی طرف آواز آئی حنی اللہ کا یا صدیق اے ابوبکر تینوں مبارک ہوئے میرے نبی کے ہتھوں تو کھانے کے لقمے لے لے کے کھا رہا ہے، آگے کے مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے اور جنہوں فرشی کے صدیق آکلی آکلے نے عرشالے بھی صدیق آکلے نے کائنات بھی صدیق آکلی ہے خالق کائنات بھی صدیق آکلی اور صداقی کبھے آستے میں حضرت کو بلانا اور میں بڑا مقبول و مشکور حضرت تھا انتہائی ناساس طبیعت ہونے کے باوجود ساڑھے بولے تشریف لے کے آئے حضرت علامہ مولانا قاری طاہر اقبال چشتی صاحب ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک راولپنڈی اللہ رب العالمین نے علم و عمل نصیب برکتہ عطا فرمائے الحمدللہ ساڑھے اکابرین کا یہی جوش و جذبہ میں جدوں جڑے لوگ جنہاں دے ہتھاں صدارت ہوئے یا جنہاں دے ہتھاں دے اندر تحریک کی بات طور ہوئے وہ اتنی محنت کرن تو کسی جڑے لوگ ہوئے انہاں بھی کال کام کرن کا مزہ آنا 3 دنوں تو متواتر تمہیں اختلاف سے میں بھی نہیں چاہ رہے تھے لیکن حضرت نے شبدت کرنے آیا نال ساڑھے نال آئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ انہاں صحت کے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرمائے اور علماء حق کا رسایا ساڑھے سرہ ہوتے دیر قائم دائم رکھے نعرہ اللہ سارے غائب بچ کے یہ آخری صداقتی کو پیڑے جنگ اللہ حضرت شاہد فرمازن نعرہ تکبیر آپ سمیوں تعالیٰ کو بار کر کے نعرہ تکبیر اس احدود کے گھر میں نعرہ سب پیٹی موڑ کے بائینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پاکستان سنی تحریک بسم اللہ الرحمن الرحیم
والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ انتہائی مجموعہ کرام آج کی خوبصورت نشست میں تشریف فرما بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی زندگی کی چند گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمیں اپنے گھروں بستروں سے نکال کر اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، ٹارگٹ تھا کہ 9:15 بجے دعا ہو جائے، ابھی 9:30 پر ٹائم ہو گیا ہے اور اتنے خوبصورت خطابات کے بعد یقیناً کسی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ جب بلال کے تمام موجود سنیوں کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجاہد اہل سنت، خطیب ملت اسلامیہ، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالواحد نقشبندی صاحب، آپ کے ساتھ مل کر یہ جو سلسلہ بالعموم پورے پاکستان میں اور بالخصوص راولپنڈی میں جاری و ساری ہے، پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر تاجدار صداقت و جا نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کا الحمدللہ گلی گلی، نگر نگر، مسجد مسجد جا کر پاکستان سنی تحریک حضور کے غلاموں کے سینوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور کے جانثار اور بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ چونکہ جماعتی ثانی شریف کا مہینہ ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ آپ نے بڑے خوبصورت خطاب سماعت کیے ہمارے پاکستان سنی تحریک کے عظیم رہنماؤں سے۔ میرے برادر محترم خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ارشد محمود اوان کلیامی صاحب بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، اور ابھی آپ نے میرے برادر طریقت اور الحمدللہ اہل سنت کے عظیم خطیب، محسن اہل سنت، خطیب اہل سنت، اور خطابت میں اپنا ایک خوبصورت اور منفرد انداز رکھنے والی شخصیت حضرت قبلہ علامہ قاضی خضر محمود چشتی صاحب، آپ کا دل کو چھو لینے والا انداز آپ نے خطاب سماعت فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی ہے پاکستان سنی تحریک کے دیگر قائدین بھی اسٹیج کی زینت ہے۔ اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، صف اول میں اس علاقے میں اہل سنت کا کام کرنے والی شخصیت، ہر محاذ پر اپنا خوبصورت کردار ادا کرنے والی شخصیت، پاکستان سنی تحریک تحصیل راولپنڈی کے عظیم رہنما مجاہد اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ قاری محمد یونس افغانی صاحب، آپ اسٹیج کی زینت ہے۔ اس علاقے کی معروف شخصیت الحمدللہ ایک طویل عرصے سے پاکستان سنی تحریک سے وابستگی ہے اور ہر حوالے سے، فلاحی کاموں کے حوالے سے، دین کے کاموں کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے اپنا خوبصورت کردار، ویسے تو تنظیمی طور پر آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ تحصیل پنڈی گھیب کی ہے، تحصیل کے رہنما ہیں پنڈی گھیب کے، اور کمڑیال میں الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت سیٹ اپ رکھتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ اس علاقے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ موجود یہاں پہ ہوتے ہیں، چکری اڈے پر جو ہے وہ آپ کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، کلینک ہے، بڑی معروف شخصیت ہے مجاہد اہل سنت ڈاکٹر آصف محمود اوان صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت ہے۔ اللہ رب العالمین دیگر علماء بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی حاضری و کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت نہیں ہے کسی بات کو چھیڑنے کا، میں نے اس لیے کوئی خطبہ نہیں پڑھا، کوئی آیت نہیں پڑھی تاکہ اس پر کوئی بات کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ صرف اتنی بات ہے چونکہ پاکستان سنی تحریک سے میرا تعلق ہے، اور پاکستان سنی تحریک اہل سنت کی وہ جماعت ہے جس نے سن 1990 سے لے کر آج تک صرف نعرے نہیں لگائے،
بلکہ عملی طور پر حضور کی عزت پر، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت پر اور اہل بیت اطہار کی عزتوں پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس نے حضور کی عزت کے لیے، تاجدار ختم نبوت کے لیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزتوں پہ پہرا دیتے ہوئے، اہل بیت اطہار کی عزتوں پہ پہرا دیتے ہوئے الحمدللہ 2 قیادتوں سمیت ہم نے 600 سے زائد جنازے اٹھائے، لیکن آج بھی الحمدللہ اپنے مشن سے، اپنے ارادوں سے اور اس کام سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ الحمدللہ پورے پاکستان